الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. عن كثير بن قيس قال كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق فجاءه رجل فقال يا أبا الدرداء إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئت لحاجة قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود وحسنه الألباني رحمه الله في مشكاة المصابيح. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے. بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ. سورۃ الزمر میں سے
آج کے خطبہ جمعہ سے متعلقہ آیت مبارکہ، اللہ پاک پروردگار اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، الذین یتبعون القول فیتبعون، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ھداھم اللہ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، وہ جو کان لگا کر سنتے ہیں پھر اس میں سب سے اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور یہی عقلوں والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک پروردگار نے ایمان والوں کی یہ صفت بیان فرمائی کہ ایمان والے جب کسی کی بات سنتے ہیں تو خوب اچھی طرح کان لگا کر بات سنتے ہیں، ادھوری بات نہیں سنتے، جب بھی کسی کی بات سنتے ہیں تو پوری توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ سبحان اللہ، مجھے حدیث یاد آئی، ہمارے پیارے نبی جناب محمد عربی محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راہ چلتے ہوئے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کوئی روک لیتا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ٹھہر جاتے ہیں جی۔ حالانکہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا بڑا مقام، بڑا رتبہ اور بڑی شان ہے، راہ جا رہے ہیں اور پیارے نبی علیہ السلام کو راہ چلتے ہوئے اگر کسی نے روک لیا، ٹھہرا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جایا کرتے تھے، اور چاہے آپ کو روکنے والا، آپ کو ٹھہرا لینے والا بھلے کوئی غلام ہو یا بھلے کوئی وہ لونڈی ہو، ہاں جی، کنیز ہو، لونڈی ہو، غلام ہو، بڑا ہے یا چھوٹا ہے، پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جب کوئی روک لیتا، ٹھہرا لیتا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ٹھہر جاتے اور رک جاتے۔ اور اللہ اکبر کبیرہ، پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب تک وہ روکنے والا خود مجلس برخاست کر کے چل نہ پڑتا، اللہ کے پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام رکے رہتے اور ٹھہرے رہتے۔ اللہ اکبر، اور پوری توجہ کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام رک کر اس کی مکمل بات سنتے۔ اور پھر یہ بھی پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اسوہ حسنہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام غریبوں کے ملجا، یتیموں کے ماوا، اگر کوئی مجبور ہوتا، اگر کوئی مسافر ہوتا، اگر کوئی لاچار ہوتا، اگر کوئی ضرورت مند اور حاجت مند ہوتا تو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے جو بھی بن پڑتا اللہ کے پاک نبی علیہ السلام اس کی مدد کرتے۔ یہاں سے ہمیں کیا درس ملا کہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کا اسوہ حسنہ یہ ہے کہ ہم روکنے والے کے روکنے پر رکیں اور پوری توجہ کے ساتھ بات سنیں۔ ہوتا یہ ہے کہ سردار ہو، چودھری ہو، ہاں جی، بڑی گاڑی والا، بڑے ٹھاٹھ بھاٹ والا ہو، اس کی غریب لوگوں کے اوپر نظر ہی نہیں پڑتی، ہاں جی، تھوڑا سا پیسہ جیب میں آ گیا اور کچھ سواری اور گاڑی اچھی ہو گئی، ہاں جی، وہ چلنے والوں کو، پیدل چلنے والوں کو، عام بندوں کو وہ اپنا کمی سمجھ کر خاطر میں بھی نہیں لاتا۔ اس آسمان تلے، اللہ اکبر، اس زمین اوپر، اس آسمان تلے، اس زمین اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں میں سب سے اشرف جسے پیدا کیا وہ آمنہ کے لال، عبداللہ کے یتیم، عبد المطلب کے پوتے، ابو طالب کے بھتیجے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور اللہ کے پاک نبی علیہ السلام بات کرنے والے کی بات پوری توجہ کے ساتھ سنتے، مکمل کان لگا کر سنتے۔ اور پیارے نبی علیہ السلام کے دربار میں اگر کوئی شکایت لے کر آتا، ہاں جی، کچھ احادیث کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام کو اونٹ نے بھی شکایت کی کہ میرا مالک مجھے کھلاتا کم ہے اور میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے۔ حدیث کی سند میں صحت اور ضعف کے متعلق فی الحال مجھے معلوم نہیں۔ تو پیارے نبی علیہ السلام ہاں جی لوگوں کے، غریبوں کے ملجا اور ماوا، اور اللہ اکبر، یہی معاملہ پیارے نبی علیہ السلام کی تربیت کردہ جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا تھا۔ وقت کا خلیفہ ہے، رات چلتے ہوئے ایک عام آدمی کو بھی یہ اجازت تھی، اور ایک عام آدمی بھی اپنا یہ حق سمجھتا تھا کہ میں خلیفے کو روک کر بات سن سکتا ہوں۔ وہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی مجوسی غلام تھا نا، جس نے جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو اپنے مالک جناب مغیرہ کی شکایت کی۔ اب کہاں مجوسی کہاں غلام، اس مجوسی کی کیا اوقات، اس غلام کی کیا اوقات۔ اللہ اکبر، وہ وقت کے سپر پاور ہاں جی اور سپریم پاور رکھنے والے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچتا ہے، بلا جھجک پہنچتا ہے، بغیر روک ٹوک کے پہنچتا ہے، اور جناب عمر بڑی توجہ کے ساتھ بات سنتے ہیں۔ تو یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، وہ جو کان لگا کر بات سنتے ہیں اور پھر اس میں سب سے احسن کی، سب سے اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں۔ جناب عمر نے ابو لولو مجوسی کی بات کو سنا اور پوری توجہ کے ساتھ سنا، اور جناب عمر نے اس ابو لولو مجوسی ایرانی ملعون سے پوچھا، بتاؤ کیا کام کرتے ہو؟ وہ کہنے لگا میں فلاں کام کا بھی کاریگر ہوں، فلاں کام کا بھی کاریگر ہوں۔ تو جناب عمر نے جب پوری بات توجہ سے سنی اور پورا معاملہ پڑتال کیا، تو جناب عمر نے سب سے اچھی بات کی پیروی کرتے ہوئے فرمایا، جتنا تم کماتے ہو تمہارا مالک تم پر زیادتی نہیں کر رہا، ابھی بھی یہ اس کی نرمی ہے۔ اس ایرانی کو غصہ لگ گیا، اس ایرانی کو غصہ ہوا کہ عمر نے میرے مالک مغیرہ کی طلبی کیوں نہیں کی اور سزا کیوں نہیں دی، ہاں جی، اور اسی بات کا ویر، اسی بات کا اپنے دل کے اندر ارادہ رکھ لیا کہ میں اب عمر کی جان لے کر رہوں گا، اور وہی ہوا۔ تو قرآن مجید نے کیا فرمایا، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، وہ جو کان لگا کر بات سنتے ہیں اور پھر اس میں سے اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام کی یہ صفت، آپ کے صحابہ کی یہ صفت، اور مومنین ہاں جی اور نیک اعمال کرنے والوں کی صفت ہمارے معاشرے میں میرے بھائیوں کیا ہوتا ہے؟ پیسہ ایک ایسی مصیبت، ایک ایسی بیماری ہے کہ جس طرح بعض لوگوں کو بڑا گوشت یا عموماً بڑے گوشت کھانے سے قبضی بن جاتی ہے۔ خاص کر میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ یہ عید البقر کے دن ہے، بڑا گوشت کھا کر قبضی ہو جاتی ہے، اور جیسے عام دنوں کے اندر اگر بندہ دال کھا لے تو گیس ہو جاتی ہے، یہ پیسہ ایسی منحوس چیز ہے بدبختوں کے لیے کہ تھوڑا سا جیب میں پیسہ آیا، ہاں جی، جناب کے کپڑے بڑے شاہانہ ہوئے اور جناب کے پاس بنگلہ اور کوٹھی مکان بڑا شاہانہ ہوا، اس نے لوگوں کو کمی اور کمی سمجھنا شروع کر دیا، نہ ٹھہرتا ہے، نہ بات سنتا ہے، نہ غریب اور مجبور کی دلجوئی کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں، جبکہ یہ بے وقوف ہے۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اولئک
الذین ھداھم اللہ وأولئک ھم اولو الالباب۔ فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں جنہیں قبضی ہو چکی دولت دنیا سے، جنہیں دنیا کی دولت کی وجہ سے گیس کا پرابلم ہو چکا، وہ ہدایت یافتہ نہیں ہیں، وہ گمراہ ہیں، وہ بدبخت ہیں جو تکبر کی چال چلتا ہے، وہ گمراہ آدمی ہے۔ اور فرمایا کہ یہی لوگ عقلوں والے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اگر عقل مند ہے اور عقل رکھنے والے لوگ ہیں تو وہ یہ لوگ ہیں۔ پیارے بھائیوں، ایک تو ہمیں ان آیات سے یہ بات معلوم ہوئی ہماری معاشرتی اصلاح کے حوالے سے۔ اب یہاں پر سب سے اچھی بات کون سی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، پھر اس میں سب سے اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں۔ اچھی بات کون سی ہے؟ اللہ کا قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ سب سے اچھی بات کون سی بات ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اور پیارے نبی علیہ السلام اپنے ہر خطبے کے اندر کہا کرتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، اللہ نے سب سے اچھی بات نازل فرمائی، اور سب سے اچھی بات فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، سب سے اچھی بات وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، وہ اللہ پاک پروردگار کا فرمان ہے۔ سب سے اچھی بات وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ فرمایا پیارے نبی علیہ السلام نے جناب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں، اور یہ روایت سنن نسائی میں حدیث نمبر 1312 پر، احسن الکلام کلام اللہ، احسن الکلام کلام اللہ، وَأَحْسَنُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر کلام سے اچھا کلام، ہر بات سے اچھی بات وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات ہے، اللہ کا کلام ہے، اور ہر طریقے سے اچھا عمدہ طریقہ وہ جناب محمد عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ سب سے اچھا کلام کس کا ہے؟ سب سے اچھی بات کس کی ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ اور سب سے اچھا طریقہ کس کا ہے؟ وہ بھی اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ بادشاہ کی بات ہو، کسی شہزادے کی بات ہو، کسی حسن و جمال والی کی بات ہو، کسی شاعر کی شاعری ہو، ہاں جی، بڑے ادب کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ، اور بڑی جناب دلجوئی کے ساتھ اور بڑے انہماک کے ساتھ سنا جاتا ہے۔ کیوں کہ یہ بادشاہ سلامت کی بات ہے، یہ میرے محبوب کا آیا ہوا خط ہے، پیغام ہے، یہ بڑے خوبصورت اور بڑے حسن و جمال رکھنے والی کی بات ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی خوبصورت، اللہ سے بڑھ کر کوئی شہنشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ہاں جی، سب سے خوبصورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، تو اللہ کی بات بھی، اللہ کا کلام بھی سب سے اعلیٰ اور سب سے عرفہ ہے۔ بات کرنے والے مختلف باتیں کرتے ہیں، کوئی بات کرنے والا تورات پڑھ کر سنائے، کوئی انجیل پڑھ کر سنائے، کوئی وید پڑھ کر سنائے، کوئی گیتا پڑھ کر سنائے، کوئی اپنے امام کا قول پڑھ کر سنائے، کوئی کسی پنڈت کے شلوک پڑھ کر سنائے، ہاں جی، کوئی اپنی بات سنائے،
کوئی کسی فلاسفر کی فلاسفری سنانے بیٹھ جائے، باتیں کرنے والے مختلف باتیں کرتے ہیں، لیکن اللہ اکبر، بندہ مومن اور ایمان والے کا کام یہ کیا ہے؟ وہ سب کی سنتا ہے، اور اس میں جو سب سے اچھی بات ہے پیروی اسی کی کرتا ہے۔ تو سب سے اچھی بات کون سی بات ہوئی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات ہوئی۔ سب سے عمدہ اور بہتر طریقہ کس کا ہوا؟ وہ جناب محمد عربی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا۔ اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ کسی کی بات کے مقابلے میں، کسی کے قول کے مقابلے میں، کسی کی رائے کے مقابلے میں سب سے بہترین بات اور سب سے بہترین کلام وہ کلام اللہ ہے، اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا فرمان ہے، نبی پاک حضور محمد عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو اس لیے کتنے اصول ہوئے؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول، یہ دو اصول ہوئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات چونکہ سب سے اچھی بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چونکہ سب سے عمدہ طریقہ ہے، اس لیے انہی دو اصولوں کو لینا ہے۔ اب اہل حدیث کے دو اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول، یہاں پر ان دو اصولوں میں یا اس طرح دیگر میں بعض نادان، بعض کم علم اور بعض کم عقل، وہ علماء کو کوئی درجہ اور مقام نہیں دیتے کہ جناب بس اطیع اللہ و اطیع الرسول ہے۔ بندہ پوچھے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول کی تعلیم دینی کس نے ہے؟ قرآن کس نے پڑھانا ہے ہمیں؟ ہمارے پاس تو جبریل نے نہیں آنا علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہمیں حدیث کس نے پڑھانی ہے؟ ہمارے پاس تو نبی پاک علیہ السلام نے اب نہیں آنا۔ تو علماء کا ایک اپنا مقام، اپنا رتبہ اور اپنی شان۔ تو ان دو اصولوں کا اطیع اللہ و اطیع الرسول، ان کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، ان کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی جاہل، کم عقل یا کم علم علماء سے بیزار ہو جائے یا لوگوں کو بیزار کرے۔ یاد رکھ لیجئے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے بیزاری اور علماء سے بیزاری یہ سوائے ہلاکت اور بربادی کے کچھ نہیں ہے۔ ہاں جی، الف با پڑھنا نہیں آتا، یہ نہیں معلوم کہ الف کہاں کتنا پڑھنا ہے، با کو با کب پڑھنا ہے، با کو بے کب پڑھنا ہے، لیکن یہ کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جناب میں اپنے آپ میں اتنا قابل ہوں کہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بے پرواہ ہو جاؤں یا علماء کتاب و سنت، علماء حقہ سے بے پرواہ ہو جاؤں، تو ایسا سراسر گمراہی ہے۔ ہمارے سامنے یہ حدیث ہے، سنن ابی داود میں حدیث نمبر 3641۔ اس روایت کو علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے مشکات المصابیح کے اندر حسن درجے کی بتایا۔ جناب ابو درداء رضی اللہ عنہ سے کثیر بن کیس روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں دمشق کی مسجد میں، دمشق اس مسجد میں موجود تھا صحابی رسول جناب ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ اب سنیے علماء کا کیا مقام ہے، علماء کا کیا درجہ ہے، اور علماء کے بغیر کیا ہونے والا ہوگا۔ جناب کثیر بن کیس کہتے ہیں کنت جالسا مع ابی الدرداء فی مسجد دمشق، میں دمشق کی مسجد میں صحابی رسول حضرت ابو درداء کے ساتھ موجود تھا۔ اور کیا ہوا وہاں پر؟ کہا کہ فجاءہ رجل، ابو درداء کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ مجھے معلوم ہوا کہ آپ کے پاس ایک حدیث موجود ہے، آپ اسے نبی پاک علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں۔ میں مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہوں، مدینے سے دمشق شام کا سفر کر کے آیا، اور میری غرض و غایت فقط اتنی ہے، مجھے کوئی اور دنیا کا کام نہیں،
میں نے مدینے سے شام کا دمشق کا سفر اس لیے کیا کہ جا کر ابو دردہ سے نبی پاک علیہ السلام کی وہ حدیث لوں۔ یہ علماء کا درجہ ہے، یہ علماء کا مقام ہے، ورنہ اللہ کے پاک نبی کہاں موجود تھے؟ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کی قبر اطہر کہاں پر موجود ہے؟ مدینہ طیبہ میں موجود ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہوتے تو جناب ابو دردہ کے پاس آنے کی بجائے یہ شخص مدینۃ الرسول میں قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچ جاتا اور اللہ کے رسول سے پوچھ لیتا، لیکن وہ مدینے سے چلا اور ملک شام میں دمشق کے اندر آیا اور ابو دردہ کو تلاش کرتے کرتے ابو دردہ کے پاس پہنچا۔ کہنے لگا کہ میں دور دراز کا سفر کر کے آیا ہوں، مجھے دنیا کا اور کوئی کام نہیں ہے، مجھے اتنی بات معلوم ہوئی کہ ابو دردہ کے پاس ایک حدیث ہے، وہ حدیث لینے میں یہاں آیا ہوں۔ تو ابو دردہ کون تھے؟ صحابی رسول بھی تھے اور عالم دین بھی تھے۔ تو یہ علماء دین کا مقام ہے اور یہ علم کا اور کتاب و سنت کا مقام ہے۔ وہ لوگ زمانے میں کیوں معزز تھے کہ انہوں نے اللہ کے قرآن کو ترجیح دی، اللہ کے رسول کو ترجیح دی۔ ہم زمانے میں کیوں خوار ہیں؟ ہم نے ABC اور 1 2 3 کو ترجیحات میں شامل کر لیا اور رہ گیا معاملہ علماء کا۔ ہماری نظروں میں کوئی حیا نہیں ہے۔ دنیا کا ABC کا پروفیسر جو اکثر بڑی عمر میں آ کر مینٹل ہو جاتا ہے، اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ ہاں جی، اس کا ثبوت یہ ہے کہ عمر 60 سال ہوئی، حکومت اور گورنمنٹ کہتی ہے کہ جناب 60 سال یا 63 62 سال پورا ہونے پر آپ ریٹائر ہیں، حالانکہ وہ بندہ پوری طرح کاریگر ہے، قابل ہے، مگر سرکار یہ کہتی ہے کہ آپ نے 60 سالہ سروس پوری کر لی ہے، ہاں جی، اس لیے آپ کو ریٹائرمنٹ دی جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ آپ آگے اول فول مارے گا، آگے بونگیاں مارنے کا خطرہ ہے۔ میرے بھائیوں، کبھی کسی نے سنا ہے کہ اللہ کے دین نے عالم دین کو بھی ریٹائرمنٹ دی ہو؟ ہمارے علاقے کے بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا الہ الدین صاحب سبحان اللہ 100 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد بھی وہ اپنے مدرسے میں صحیح البخاری پڑھاتے رہے۔ ہاں جی، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کالج اور یونیورسٹی کا پروفیسر ہو، اس کی سروس کے 60 سال پورے ہوں گے اور اسے ریٹائرمنٹ دے دی جائے گی؟ دماغ سے فارغ ہے اب، اور ہوتا بھی یہی ہے پھر اکثر الا من رحم ربی۔ لیکن عالم دین وہ 100 سال کو بھی پہنچ جائے تب بھی وہ بخاری پڑھاتے رہے، جب تک ان کے منہ میں زبان تھی، جب تک ان کی جان میں جان تھی۔ ابو دردہ نے کہا کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام سے سنا، حدیث آپ کو بیان کر دوں۔ فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے، جو شخص طلب علم کے لیے راستہ طے کرتا ہے، سفر کرتا ہے، یہ ABC کا علم نہیں ہے، قرآن و حدیث کا علم، جو شخص طلب علم کے لیے راستہ طے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اسے جنت کی راہ پہ چلا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرشتے اس طالب علم کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ یہ ہے علماء کا مقام، اور جو علماء سے بیزار ہوا وہ ہلاک ہوا۔ اپنے باپ کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا، مگر مولوی کو گالی دینا اور برا بلا کہنا اور نفرت کرنا وہ اپنے فرائض منصبی میں سمجھتا ہے۔ اپنے باپ کو غسل بھی نہیں دے سکتا، اپنے بچے کے کان میں اذان بھی نہیں دے سکتا، اپنے بچے کو الف با تا بھی نہیں پڑھا سکتا۔ مر رہا ہے تو مولوی اذان دے رہا ہے، یہ مر رہا ہے تو مولوی اس کا جنازہ پڑھا رہا ہے، لیکن نفرت پھر بھی مولوی سے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وصیت کر کے جائیں کہ ہمارا جنازہ مولوی کی بجائے پنڈت پڑھائے تاکہ مزہ آئے۔ فرمایا فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، یہاں تک کہ سمندروں دریاؤں میں مچھلیاں بھی دین کے طالب علم کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے 14ویں کے رات کو تمام ستاروں پر فضیلت ہو۔ یہ ہے علماء کا مقام اور مرتبہ۔ اور یہ حدیث میں کیوں بیان کر رہا ہوں؟ بعض بے وقوف اور کم عقل، کوئی اور نہیں،
انہی ہمارے اہل حدیث میں سے وہ کہتے ہیں کہ جناب علماء کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ علماء کے بغیر بندہ کچھ نہیں ہے۔ فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور نبیوں نے اپنا وارث درم و دینار کا نہیں بنایا بلکہ علم کا وارث بنایا۔ تو جس نے علم حاصل کیا اس نے ایک وافر حصہ اختیار کر لیا، پا لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب سے اچھی بات کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا